یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کا خون بہے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگیں ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرثیہ پڑھیں گے در مراد میر انیس کا۔ در مراد کے معنی ہیں قیمتی موتی، مقصد اور قسمت و طلب کا موتی، منزل، مقام شہادت، میدان کربلا۔ اور مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کی جمع ہے مراسی۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے۔ ایسی نظم جس میں کسی وفات پا جانے والے شخص کے اوصاف کا، خوبیوں کا ذکر دردمندی سے کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ۔ اور مرثیہ کے ارکان دیکھیے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز۔ جنگی شعر پڑھے جاتے ہیں رجز میں، رزم ہے، اس کے بعد جنگ کا منظر ہوتا ہے، اس کے بعد شہادت ہے، پھر بین اور دعا۔ تو بعض لوگ بین اور دعا کو ایک ہی رکن شمار کرتے ہیں، تو اس طرح مرثیہ کے 8 ارکان بن جاتے ہیں۔ اس نظم کی ہیئت ہے مسدس ترکیب بند۔ اس نظم کو دیکھیے تو ہر بند میں کتنے مصرے ہیں؟ 6۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس۔ تو یہ مسدس ترکیب بند ہے، اور میر انیس مرثیہ نگار ہیں، مرثیہ نویسی کے امام ہیں، اور میر حسن کے پوتے ہیں جن کی مثنوی سحر البیان آپ نے پڑھی، شہزادے کا چھت پر سونا اور پری کے ہاتھوں اغوا ہونا۔ میر انیس، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، نعت کے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگیں ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشے جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ 1800 میں پیدا ہوئے، 1874 میں وفات پائی۔ میر انیس میر خلیق کے بیٹے تھے، میر حسن کے پوتے تھے، اور انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے، زبان کے مسائل سے بے حد دلچسپی تھی، حکمت اور فلسفہ سے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غزلیں نہیں کہیں، انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل جو فیلڈ تھا وہ کیا تھا؟ مرثیہ تھا، وہ مرثیہ نگاری تھا۔ ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے، وجہ شہرت۔ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا۔ تحت اللفظ کے معنی ہوتے ہیں بغیر ترنم کے، بغیر گائے ہوئے پڑھنا۔ انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے۔ ان کا اسلوب، انداز بیاں سادہ ہے اور رواں ہے۔ 2000 کے قریب ان کے مرثیوں کی تعداد ہے۔ مجموعہ کلام دیکھیے انیس کا، کلیات مراثی انیس۔ پہلا بند دیکھیے، اس کی ہیئت کون سی ہے؟ مسدس ترکیب بند۔ اس کے ہر بند میں آپ دیکھیے کتنے مصرے ہیں؟ 6۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید میوے حسن حسین حسیں ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ مشکل الفاظ اور جو تراکیب حضرت امام علی مقام کے لیے استعمال ہوئی ہیں، شاہ دین کی ترکیب استعمال ہوئی ہے حضرت امام حسین کے لیے۔ کرب و بلا، مصیبت و تکلیف کا مقام، شاہ دین، دین کا بادشاہ امام علی مقام، دشت بلا، مصیبت کا صحرا، مراد ہے کربلا، نمونہ خلد بری ہوا۔ خلد بری کے معنی کیا ہے؟ بہشت۔
سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا. زمین پستی کا استعارہ ہے اور آسمان کس کا استعارہ ہے؟ بلندی کا. لیکن یہاں آسمان زمین کی تعظیم کے لیے جھک گیا، زمین کی بلندی اوج زمین ناز کرنے لگی، زمین کی رونق و وقار میں اضافہ ہوا. جب کربلا میں حضرت امام علی مقام داخل ہوئے تو آپ نے یہ شرف بخشا، اس ٹکڑے کو، اس زمین کے ٹکڑے کو آپ نے یہ عزت بخشی. خورشید میوے حسن حسین حسین ہوا. دیکھیے کتنی خوبصورت تراکیب انہوں نے استعمال کی. خوبصورت حسین کے حسن کو دیکھنے میں سورج مصروف ہو گیا. سورج کو آپ کے پرنور چہرے سے نظریں ہٹانے کی فرصت نہ تھی. مصرع دیکھیے. تو دین کا بادشاہ کربلا کی زمین کو میر انیس نے کس کا نمونہ کہا؟ بہشت کا، خلد بری کا نمونہ کہا. پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے. نیر دین کا سورج، نیر سورج، ظہور جلوہ. جنگل کو چاند لگ گئے، 4 چاند لگ جانا تو اس کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا. آپ کے چہرے کے انوار و تجلیات سے 4 چاند لگ گئے. اس جنگل بیابان جس نے انسانی قافلے کی جھلک تک نہ دیکھی تھی، اس ویرانے کو آپ کے مبارک قدموں نے اور چہرے کے انوار و تجلیات نے 4 چاند لگا دیے. اس میدان کو، اس بیابان کو، اس میدان کربلا کو. دوسرا بند دیکھیے. خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ. پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ. خورشید بن گئے طبقے ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. اب دیکھیے اس میں استعارے حضرت امام علی مقام کے جو رفقائے کار تھے ان کے لیے شاعر نے استعارے کون سے استعمال کیے ہیں؟ گل، خوشبو سے ان گلوں کی، رفقائے کار. گلوں پر کیا لکھنا ہے؟ رفقائے کار. آپ کے جو ساتھی تھے حضرت امام علی مقام کے، ان کے لیے میر انیس نے کہا کہ یہ گل، پھول. جنگل بیابان بھی گل و گلزار بن گیا. میدان کربلا نے آپ کا کیسے استقبال کیا؟ سوال اس طرح کا آ سکتا ہے پیپر میں. میدان کربلا نے آپ کا استقبال کیسے کیا کہ جنگل بیابان بھی گل و گلزار بن گئے، غنچے کھلے، بن کھلے پھول. غنچہ کسے کہتے ہیں؟ بن کھلے پھول کو کہتے ہیں. ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، کلیاں چٹکنے لگیں، بلبل دیوانہ ہو گیا، چہکنے لگا، گیت گانے لگا. پہاڑ فخر و ناز سے آسمان سے باتیں کرنے لگے. پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، آسمان کی بلندی. دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ. حباب بلبلے کو کہتے ہیں. حباب پر لکھیے بلبلے. چیز نازاں تھی، بلبلے چراغ بن گئے. خورشید بن گئے طبقے ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. کربلا کے ذرات روشنی میں اور ستارے گرد و غبار میں بدل گئے. ریت کے ذرے اس قدر چمکنے لگے کہ ان کے مقابلے میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی. تو دریا کے جو بلبلے تھے حباب، وہ چراغ بن گئے، خورشید بن گئے، سورج بن گئے طبقے ارض پاک کے. سورج کی آب و تاب اور چمک دمک 2 چند ہو گئی. اور آخری اس میں مصرع دیکھیے. تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. تو ستارے گرد و غبار میں بدل گئے. ستاروں کی چمک دمک ماند پڑ گئی ریت کے ذروں کے مقابل، کیونکہ ریت کے ذرے اس قدر چمکنے لگے کہ ان کے مقابلے میں ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی. تو آپ جس ٹکڑے پر تشریف فرما ہوئے اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ستاروں کی روشنی اور چمک دمک بھی ماند پڑ گئی ان کے سامنے. میدان کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین نے اپنے احباب سے کیا کہا؟ بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار. قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. فرس کے معنی ہے گھوڑا، شاہ فلک وقار، آسمان جیسی شان و شوکت والا، آسمان جیسی شان والا. کردگار اللہ تعالی، رہوار گھوڑا. کوئی بھی مسافر، جتنے مسافر ہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھیں گے اس مقام سے؟
کیونکہ یہی وہ مقام ہے جو ہمارے لیے در مراد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس نظم کا عنوان بھی دیکھیے، در مراد یہی ہے، اس مرثیے کا عنوان بھی یہی ہے، در مراد، مقام شہادت۔ یہی وہ مقام ہے جو ہمارے لیے در مراد کی حیثیت رکھتا ہے، ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس شہادت گاہ کو پا لیا۔ تو آپ جب صحرائے کربلا میں پہنچے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف تھی کہ ہمیں یہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو صحرائے کربلا آپ کی وجہ سے قیامت تک سرخرو ہوا۔ شاعر کہہ رہے بڑے سفر کے بعد آپ یہاں جلوہ افروز ہوئے، اس مقام پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کربلا کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی حسین شہید ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مٹی بوتل میں رکھ دی تھی، سنبھال کے رکھ لی تھی۔ تو جب آپ شہید ہوئے حضرت امام علی مقام جس دن، تو یہ مٹی سرخ ہو گئی، آپ اس دن شہید ہو گئے۔ تو آپ کی شہادت کی پیشگوئی پہلے سے تھی، پتہ تھا سب کو۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے گزرے عراق میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو آپ نے فرمایا یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کا خون بہے گا۔ تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ اسی مقام پر ہمارا پڑاؤ ہوگا۔ اترو مسافروں، مسافروں پر لکھنا ہے اہل بیت، اے اہل بیت، اے میرے ساتھیوں، اے اہل بیت کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اپنا ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے قتل گاہ یہی مشہد امام، حضرت امام علی مقام کی شہادت گاہ یہی ہے۔ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، اونٹوں کو ان لوڈ کر دو، بار کہتے ہیں وزن کو، خیام خیمے، خیمے لگاؤ، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، یہی ہماری منزل ہے، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ آب بقا تلمیح ہے، ایک تاریخی واقعہ ہے، آب حیات۔ بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر۔ تو یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید ہونا تھا، اور یہی وہ مقام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس چیز کا۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، توشہ مسافروں کا کھانا، ذات کے معنی لکھیے جمع پونجی خرچ۔ یہ سرزمین ہمارے لیے آب بقا کی حیثیت رکھتی ہے، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، زیاد کے معنی لکھیے زیادہ، اور آب خضر پہ لکھیے آب حیات۔ آب حیات کا واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ ہاں جی، تلمیح ہے، سکندر ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ آب حیات کے بارے میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے نا کہ یہ پانی جو پی لے، بات مشہور ہے کہ یہ پانی جو پی لے یہ قیامت تک پھر زندہ رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ پانی پی رکھا ہے۔ میر انیس کہہ رہے ہیں کربلا کی خاک کا رتبہ آب حیات، وہ جو پانی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس خاک سے آب حیات کی طرح ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوگی، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد خوش اخلاق، جو یہاں قربانی دے گا، طوفان میں ڈالے گا پر لکھنا ہے قربانی دے گا۔ لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، ہوائے موافق پر لکھیے سازگار حالات مناسب ہوا۔ دیکھے گا یاس میں نا امیدی میں، دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھے گا۔ تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، دریا کی لہریں خود جہاز کو کنارے پر لے آئیں گی، اور یہ خاک اس کے لیے قیمتی موتی ثابت ہوگی۔ نا امیدی میں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو گے۔ اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نا خدا ملہ، کشتی بان لغوی معنی ہے، لیکن یہاں نواسۂ رسول، ان تراکیب سے مراد حضرت امام علی مقام ہیں۔ جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، ترائی وادی گھاٹی، اکبر فرزند شگفتہ ہو گئے، شادماں ہو گئے، خوش ہو گئے، پرفضا ماحول دیکھ کر خوش ہو گئے، یہیں پڑاؤ کرو آپ نے فرمایا۔ عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، اکبر بھی خوش ہو گئے، شگفتہ ہو گئے، اور امام کے بھائی تھے
حضرت ام البنین کے صاحبزادے حضرت عباس علمدار وہ بھی جھومنے لگے، خوش ہو گئے کہ یہی وہ جگہ ہے، یہیں پر پڑاؤ کیا جائے گا۔ تقریباً دیکھیے، بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند۔ اب تیسری ترکیب دیکھیے، یہ بھی حضرت امام علی مقام کے لیے، شان و شوکت والا بادشاہ، اتنی پرسکون جگہ ہے، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمن، اے بلند رتبے والے بادشاہ، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس سے مخاطب ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اشک بھر کے۔ آپ نے کہا، ساتھیوں سے کہا، اتنی پرسکون جگہ ہے، مرطوب اور شاداب جگہ ہے، شاید یہاں ہم نے ابدی نیند سونا ہے، اس لیے ہماری آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں۔ شیر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کے لیے شیر کا استعارہ استعمال کیا، ہم اللہ کے شیر ہیں، اسی ترائی میں رہیں گے۔ آئینے جمع مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، بزدلی نہیں دکھانی آتی، مکر نہیں آتا، فریب سے وہ دور ہوتے ہیں، تو ہم اسی جگہ رہیں گے۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا، شاہ دین، کشتی امت کا ناخدا، شہنشاہ سر بلند، اس سے مراد حضرت امام علی مقام ہے۔ آخری سوال دیکھیے، سوال نمبر 6، یہ گرامر کا اہم سوال ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت حسن تحلیل۔ کہاں ساحل پہ موجوں کا تبسم، انہیں آتا ہے دریا دیکھنے کو، انہیں آتا ہے دریا دیکھنے کو، یہ صنعت حسن تحلیل میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور شعر بھی آپ کو بتایا تھا، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بیتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، کوئی بیتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، یہ شعر بھی آپ صنعت حسن تحلیل میں لکھ سکتے ہیں۔